اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آنورڈ، اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر۔ اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کے اندر توبہ شامل ہے۔ سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے، اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ یہ بھی الفاظ ہے اللہ کی یاد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا، ہائے ہائے، تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے، یعنی قیامت تک، یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا۔ اس سے کئی رزلٹ نکلے۔ ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا، کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر، گناہ کے اوپر نہیں، لغزش کے اوپر، وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے معروم نہیں لوٹائے گا۔ یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے۔ یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے۔ لا، اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، غلطیاں کروں گا۔ یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے، تو پاک تو صرف تو ہے، مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو نہیں سکتی جی، اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے۔ انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے، اور پھر اسی خالد بن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کے اختیار ہے، پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی۔ مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں، جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ ٹھیک ہو گیا، تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں، کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے، نہ، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے غسل کے لیے، یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر۔ اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے، معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی، بلکہ ابھی کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ آ گیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں
کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ہاں بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا. ولا يزنون، نہ زنا کرتے ہیں. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا. کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو. یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے ہیں. ماشاء اللہ تعالی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا. الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے. کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا نہیں، صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور باؤں. تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر. تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا، یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت. ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کرے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. جب کسی کو موت نظر آ گئی نا، اب وہ توبہ نہیں کر سکتا. تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا تھا، الآن، اب لائے ایمان. حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا، ہوتا تو کھا رہا تھا نا. تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. اور اس میں میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پر بھی کر دوں. اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں. جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے. وہ سن کے کتنی ران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً. اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے. اب یہی تان ہمیں
نظر بھی آ رہا ہے. مسلمان کی حالت پر ہی چاہیے اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے. تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہونا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں, اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہے, وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں, 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں, وہ تو اللہ کی مرضی ہے, وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں. یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے, اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کسی کو کینسر ہو گیا ہے, ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا, کوئی کینسر ہوا ہے نا, پتہ نہیں کب مرنا ہے, ٹھیک ہے نا, نزع کا عالم بھی نہیں ہے, اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھائی تمہیں لا علاج بیماری ہے, تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, اللہ کی طرف رجوع لاؤ. سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا, وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا, وہ تو خیر کر سکتا ہے, ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے. روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. روزانہ ہم مرتے ہیں نا, صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم باسمک اموت و احیا, میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں, یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے, اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا, یعنی موت کے بعد زندہ, اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے. تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں, اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آنورڈ. اس میں تجدید ایمان بھی ہے, اللہ پر ایمان, کتابوں پر, فرشتوں پر. اس کے بعد دعائیں ہیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اس کے اندر توبہ شامل ہے. سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے, اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں, جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے, اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا. یہ بھی الفاظ ہے, تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار, اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا. اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ, یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا, صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے, نزع سے پہلے, یعنی صبح بھی پڑھے شام کو پڑھے. بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے ہیں, ہر فرض نماز کے بعد. ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں. آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ, ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا. لیکن نماز پڑھے گا, خالی آیت الکرسی نہیں, نماز کے فوراً, تو نماز بھی اس کو پڑھنا چاہیے. تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے, اور یہ وہمی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں, جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کی. جو شخص کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں, اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ. آپ اپنے رب کے وعدوں پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت, بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے, بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے, نیکی کی ہو یا نہ کی ہو, گناہ کیا ہو یا نہیں کیا, یہ علیحدہ سے بات ہے. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں, استغفر اللہ و اتوب الیہ. نبی علیہ السلام
اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے. عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا. 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, 10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے, یہ اللہ سے ایک نیکی ہے, اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے. آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, سنن نسائی میں حدیث ہے. پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا, تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے نا. تو رجوع اللہ, استغفار, ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا. اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا اس میں استغفار مانگیں, کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. سجدوں میں بھی مانگیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو. اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی سکھا دی, بخاری اور مسلم دونوں میں, کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ ہمارے وہ اذکار میں لکھا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی, تو اس میں دعا ہی ہے. پھر دو سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے. سر استغفار تو ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف رجوع لائے اور اللہ سے امید رکھیں. دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ, یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے. تو شرک, یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ کرام نے قبول ایمان سے پہلے کیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 321 نمبر, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی, بڑی لمبی حدیث ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب نبی علیہ السلام یعنی غلبہ پائیں گے, یعنی اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خود ہی بتاتے ہیں, اور انہوں نے اپنے نزع کے عالم میں موت کے وقت میں اپنے بیٹے کو, بڑی لمبی بڑی رکت انگیز حدیث ہے, میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, عمر بن عاص کی موت کے وقت اشک بار آنکھوں سے سننے والے. تو خیر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں, کہتے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے گیا نا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے. تو کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ بڑھایا لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے ہی میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میں نے جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں پچھلے 19 سال میں, اسلام کے آنے کے بعد 19 سال تک اسلام کے خلاف یہ اور خالد بن ولید دونوں, یہ دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے ایک ہی دن ایک ہی وقت 19 سال. پھر اسلام کی حالت میں 19 سال نہیں ملے ہیں حضرت خالد بن ولید, کفر میں ملے ہیں, اسلام میں تھوڑا وقت ملے. تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ لیا, میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دے میرے سارے گناہ معاف ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور اللہ کی راہ میں ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, اور حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف. تو یہ اسلام لے کر آنا کتنی بڑی دولت ہے. تو یہ تجدید ایمان کرنا, کلمہ پڑھ کے یہ اپنا تجدید ایمان والا معاملہ بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی ایک توبہ کا ذریعہ. اللہ سے امید رکھیں. اللہ کو اصل میں باغی پسند نہیں ہے, جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. اتنے پسند ہیں کہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں. صحیح مسلم میں زیادہ ڈیٹیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کرتا ہے, اور ایسی مخلوق لے کے آئے گا کہ جو گناہ کرتی ہو اور اللہ ان کو معاف کر کے خوشی محسوس کرے. اچھا اس کو بعض لوگوں نے دوسری طرف لے لیا, ان کا جی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. نہیں نا, اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کے اندر بلٹ ان فالٹ رکھا گیا ہے کہ وہ غلطی کرے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی بنے. آدم نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا نہیں, جب غلطی کی تو کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, معاف کر دیا اللہ نے. شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیا, میں ایسے بہتر ہوں, تو نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا ہے, میں اس کو کیسے سجدہ کروں. جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے وہ شیطان ہوتا ہے, اور جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیے بغیر سیدھی معافی مانگ لے وہ آدمی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا آدمی, آدم کے ساتھ اس کی مضبوط ہو جاتا ہے. تو رجوع اللہ, تو وہ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسی مخلوق جو گناہ نہ کرے وہ تو آلریڈی اللہ کے پاس موجود ہے. فرشتے, اللہ نے انسان اور جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ان میں یعنی برائی کا مادہ بھی رکھ دیا, اچھائی کا بھی وہ خود اپنی عقل ایز اے انسٹرومنٹ یوز
کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو خود سے وہ چوز کرے. ایسی مخلوق اللہ کو چاہیے تھی. سر یہی وہ چیز ہے جیسے انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں. سر جبرائیل مجھ سے اگر میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے نا میں نہیں کرتا. جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے اور میں نے خدا کو مانا ہے اپنی مرضی سے. اس کا کوئی ایکویلنٹ نہیں. اسی لیے انسان اشرف المخلوق ہے. اسی لیے انسان کو اللہ نے اتنا درجہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے میں نظر. انسان بنے آدمی بنے یہ نہ ہو کہ اولئک کالانعام بل هم اضل جو سورۃ الاعراف میں ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. یہ اللہ نے ایکسپرٹ اوپینین دیا. یہ نہیں ہے کہ میں نے دوزخ کے لیے ان کو بنایا. ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کام دیے تھے یہ سنتے نہیں. سننے کا سا نہیں سنتے. آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں. دیکھنے کا سا دیکھتے نہیں یعنی عبرت والا. اور عقل دی تھی دل دیے تھے. آپ عقل کر لیں ترجمہ دل کر لیں. وہ سوچتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل یہ تو چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے جو آنکھ کان اور عقل کو یوز کر حق بات تک نہیں پہنچتے. ولا تقف ما ليس لك به علم 10 کمانڈمنٹس میں سے 9 کمانڈ کیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا بے شک کان آنکھیں اور عقل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم نے ان کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ اچھا ہم کوشش ماشاءاللہ کر رہے ہیں لیکن دنیا میں حق بات تک پہنچنے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. آپ موٹر بائک پہ جا رہے ہو دن کے وقت آپ نے ہیڈ لائٹ کھولی ہوئی ہو سامنے سے آپ کو کوئی یوں اشارہ کرے تو آپ اسے گالی سمجھیں گے فوراً ہیڈ لائٹ آف کریں گے. لیکن معذرت کے ساتھ آپ کوئی دینی غلطی کر رہے ہو اور آپ کو کوئی ہائی لائٹ کرے تو آپ اس دینی غلطی کے ہائی لائٹ ہونے کو اسی اشاری کی طرح سمجھیں گے یا آگے سے اس کو پڑھ دیں گے؟ جہاں تو یہ ہوتا پڑھ دیتے ہیں. اسی لیے لوگ اکثر لوگ بتانا ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کیا دسیے کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں یہاں تک صرف بازو اوپر کیا ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں کون یہ سمیت دھونا ہے. سال لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار چھوڑ. حالانکہ وہی بندہ اس وقت گڑھے میں گرنے لگے نا تو کتنے لوگ اس کو پکڑانے کے لیے آ جائیں گے کیونکہ وہ فزیکلی نظر آ رہا ہوگا نا. آخرت کا گڑھا نظر نہیں آ رہا نا انسان کہتا خیر ہے. یہی ہمدردی ہماری آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو اور یہی حوصلہ ہمیں سننے کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کو گالی دے کے بھی آپ کے دنیا کے نفع کی کو بات کرے نہ فلانا ٹھیک تو اتنے بیٹھے ہیں ادھر تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جناب جو اپنا شناختی کارڈ لے کے آ جائے تو اس کو راشن فری مل رہا ہے تو آپ کو اس دوست کی گالی یاد آئے گی کہ یار بڑی مہربانی. بعد میں بھی آ کے بھی شکریہ ادا کریں گے لیکن وہی دوست آپ کو پیار محبت سے بات سمجھائے کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو آپ اس کو کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں اور کوئی نہیں تو کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی. دنیاوی طور پہ وہ گالی نکال کے بھی دنیاوی فائدے کی بات کرے تو آپ تمیز کو نہیں دیکھتے اور آپ کے آخرت کے فائدے کی بات وہ جاجز سے بھی کرے تو آپ کہتے ہیں تمیز سے نہیں بات کر رہا. اصل میں آپ نے خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہے. بلی کو غائب کرنا چاہتے ہیں لیکن بلی غائب نہیں ہوگی تھوڑی دیر بعد آپ کی گردن بروڑ لے بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. یعنی یہ ایک انسان کے اوپر ایک موت کی تلوار تو لٹک رہی ہے. ٹھیک ہو گئے تو ان کو کہ بے فکر ہے توبہ قبول ہے انشاءاللہ تعالی. اگلا سوال کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد ایک دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا. نہیں کوئی بدعت نہیں ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے. پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ. یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت میں عمل کر رہے ہیں لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں. استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے. صرف اللہ اکبر بلند آواز. اور دوسری طرف علماء عرب ہیں انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے. دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں.
بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے. تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا. تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے. یہ میں نے پکی علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں. وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ اگر دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا. یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، جو کہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے ہیں اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے. تو یہ عام ہوا ہے، ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے ہیں، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوں گے. دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں. تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306. ٹھیک ہے، ابھی تو میں جوان ہوں. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے، مرن شام سے پہلے مر گیا تو جنتی، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی. یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے. آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے. گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا، وہاں جگہ نہیں تھی. مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے. تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے. اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ لادہ سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار. اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں. اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں. کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتا. آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے جو دادے تک بک جاتے ہیں. وہ مجھے واسف علی واسف صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تو سے کی تھی وہ واپس لے لے، بس یہ دعا کر رہا ہے. کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، میری بیٹی ہی تھی صرف، اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا، یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا، مجھے کنگال کر دیا. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا، اولاد بھی عذاب بن سکتی. اس لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی. تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا. اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی. ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے. رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا. ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا؟ اور جو اذیت سے گزار رہا ہے وہ لادا، اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ذہنی ٹینشن ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب، اوپر نہ دیکھو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے.
پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال۔ اب مال ساتھ جاتا ہے، مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے، وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ہے 700 گنا تک کے اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا۔ دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے، اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دی، اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں، تمہیں لوٹاؤں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردان۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی، یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے، تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے، اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرما۔ تو دعا تو بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے۔ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ۔ رزلٹ والے دن بھی والدین بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا یہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ جی تقدیر کو بدل سکتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ نے محنت نہیں کی، بچہ خالی دیا ہوا ہے، پھر کچھ نہیں ہونا۔ یہ ذہن میں رکھے گا۔ صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آخری حدیث پتہ کیا ہے؟ مسلم شریف میں تقدیر کے چیپٹر میں آلموسٹ 61 حدیثیں ہیں، اس میں آخری حدیث امام مسلم لے کے آئے، اور بڑی یعنی آپ سمجھ لیں امام مسلم کی سمجھداری ہے کہ انہوں نے یہ حدیث آخر میں جا کے لکھی ہے، تاکہ کوئی اور حدیث تو اوور لک ہو سکتی ہے، آخری حدیث دماغ میں چپک جائے۔ اور وہ حدیث ہے، اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، اور پھر بھی اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کہنا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو کہیں نہیں کہا کہ صرف دعاؤں پہ آپ نے چلنا ہے، دعاؤں پہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کی بدری زندگی تو ساری جنگوں سے عبارت ہے، محنت سے عبارت ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کو حصہ ملے گا ان کے ان اعمال کا جو انہوں نے کمائے ہوں گے، یعنی اعمال پھر بھی کرنے پڑیں گے، خالی دعا سے کام نہیں چلے گا۔ یہ دیکھ لیں، ساتھ ساتھ کلیئر کیا، خالی دعا میں نہیں کام چلنا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے، جو اعمال کیے ہیں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ ہمیں سکھا دیا گیا کہ مؤمن نے دعا کن الفاظ میں مانگنی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کانٹیکسٹ میں آپ کو 4 حدیثیں، اور چاروں ہی بخاری اور مسلم سے زبردست احادیث ہیں، ایمان تازہ کرنے والی، اور اس میں آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو آیات ہیں اور یہ جو احادیث بخاری اور مسلم کی، یہ بھی جبریہ کا رد کرتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا وہی ہونا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے رد میں ہے۔ بھائیوں مجھے بتاؤ، اگر یہی معاملہ ہو تو دعا کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم جو اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، فرض نماز کے بعد 18 اذکار کرتے ہیں، صبح شام کے 26-27 اذکار کرتے ہیں، تو یہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، دعا کی قبولیت نہیں ہونی، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، تو پھر دعا کا تو کنسیپٹ سرے سے ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی اسلام میں الدعاء هو العبادہ جو کہا گیا، جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، دعا ہی تو عبادت ہے، اور قرآن پاک میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی، دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، میں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ یہ سارا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا اگر ہم جبریہ کو صحیح مان لیں، جو کہتے ہیں کہ جی جو اللہ نے مقدر کر دیا وہی ہونا ہے، انسان کوشش کوئی نہیں کر سکتا۔ نہیں، دعا کا کنسیپٹ اسلام میں ہے اور بڑا اسٹرانگ کنسیپٹ ہے۔ آج اس میں گفتگو کا ٹائم نہیں۔ مسئلہ نمبر 82 ہے میرا، دعا کی اہمیت کے اوپر، سنت اذکار کے اوپر، اسماء اعظم کیا ہے، دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں۔ جسے شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر 82 دیکھ سکتا ہے۔ یہاں پر میں 4 احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6399، مسلم میں 6840۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی،
آپ کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے، یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تشہد میں بھی اینڈ پہ اور فرض نماز کے بعد بھی ہم نے اذکار والے کارڈ میں یہ ڈالی ہوئی ہے دعا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بھی ساتھ لگا لیتے تھے، تو یہ احادیث سے ثابت ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے ہمیں۔ اس میں جو مولویوں نے ایڈ کر دیا وقنا عذاب القبری وقنا عذاب الحشری، یہ بالکل فیبریکیشن ہے۔ قرآن میں بھی دعا یہی ہے، حدیث میں بھی یہی ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی، تو مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے، قبر بھی آخرت میں داخل ہے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو آخرت قبر سے لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ ساری آخرت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، زبردست حدیث دعا کے اعتبار سے، کہ صرف دعا نہیں بلکہ نیک اعمال بھی ساتھ کرنے ہیں۔ بخاری میں 5986، مسلم میں 6524، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کا رزق فراغ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے۔ اب اگر یہ تقدیر کے معاملات ہیں تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر رزق مخصوص ہے اور عمر بھی مخصوص ہے، جو چاہے کہ اللہ اس کا رزق فراغ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اب دیکھ لیں حقوق العباد کی کتنی امپورٹنس ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، وہ اپنی جگہ، صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دے گا اور اس کی عمر بھی لمبی کر دے گا۔ اس میں پھر محدثین نے بڑا کلام کیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رزق میں برکت ڈال دے اور اسی عمر میں اس کے لیے برکت ڈال دے، بڑی چھوٹی سی عمر میں اللہ اسے بہت بڑا کام لے لے۔ جیسے امام نووی کی عمر صرف 45 سال ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ 100 سال کی زندگی میں بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی، آج سے تقریباً سمجھ لیں آپ 800-900 سال پہلے کی بات۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہو کہ بندہ مجھ سے دعا کرے گا اور اس دعا کی برکت سے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دوں گا۔ یہ اللہ نے رولز بنا دیا، وہ تو ایک جنرل رول ہے، تقدیر میں نہ بھی لکھا ہو، قرآن میں تو لکھا ہے ادعونی استجب لکم، میں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق تو آپ فرمائیں میں بالکل تمہارے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ کامیاب ہے۔ ون وے ٹریفک نہیں ہے، دودھ پینے والا مجنو نہیں، اللہ کو رسپانس کرنے والا انسان، اس کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرے گا۔ تیسری حدیث صحیح مسلم کی زبردست حدیث 6835، اور یہ موسٹ امپریسو احادیث میں سے ایک ہے جو میں نے آج تک پڑھی ہے۔ آپ بھی سنیں گے حیران ہو جائیں گے یہ کیسی ڈسکوری ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ پرندے کی طرح کمزور ہو گئے، بالکل ہڈیاں ان کے جسم پہ رہ گئیں، گوشت پوشت تقریباً ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے۔ صحیح مسلم 6835۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی تو فوراً بھاپ لیا۔ آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ یہ جو تیری حالت ہو چکی ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری جو تیری سچویشن ہے، تو اللہ سے کیا خاص چیز ایسی مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے مجھے دنیا ہی میں دے لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور یہ تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ کیا تو طاقت رکھتا ہے اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی؟ تیرے میں ہمت ہے؟ اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو دعا کرتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں۔ اللہ کے خزانوں میں وہ کمی ہے؟ تو پھر اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل صحت یاب کر دیا، اس کی صحت لوٹ ہے۔ تو یہ بھی دعا کی ایک برکت ہے کہ انسان اپنے اوپر خود تقدیر کو غالب کروا لیتا ہے جب انسان حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر ان فنیٹکس صوفیاء کا بھی رد ہے جو بالکل دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں آخرت کمانے کے لیے آپ کو دنیا کو 3 طلاقیں دینی پڑیں گی، تو ان کا بھی رد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگو اور آخرت میں فنیٹکس نہ بنو۔ زبردست حدیث۔ اچھا، ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2139،
کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ اس ٹاپک پہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، لیکن جتنی یہ میں احادیث بتا رہا ہوں یہ دعا کے اس حوالے سے اس کو سپورٹ ضرور کرتی ہے کہ انسان پہ آنے والی تکالیف دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کا ایمان خاتمہ بالخیر فرماتا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، جو ہم دعا کرتے ہیں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پہ رکھنا اور موت دینا تو ایمان پر۔ دعا ہم کس لیے مانگتے ہیں؟ اور اس میں بھی آپ دیکھیں صلہ رحمی کرنے سے عمر کا بڑھ جانا اور رزق کا کشادہ ہو جانا، اور پھر اس صحابی کا بیمار کا دعا کی برکت سے ٹھیک ہو جانا، اور الٹی دعا کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وظیفہ تعلیم فرمانے پر ٹھیک ہو جانا، یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے اور اس سے انسان کے حالات بدلتے ہیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الحمدللہ آج 20 جنوری 2019 کو قرآن کلاس نمبر 310 میں انشاءاللہ ہم سورۃ الرحمن کا ترجمہ اور تفسیر کور کریں گے۔ سورۃ الرحمن قرآن حکیم کی خوبصورت ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی عربک لنگوسٹک ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ دیکھیں گے اس کے اوپر سٹارٹ میں لکھا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، حالانکہ جو اس کا اسلوب ہے وہ ٹوٹلی مکی صورتوں والا ہے، یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے اعتبار سے۔ اس پوری صورت میں عقیدہ رسالت کہیں پہ ڈسکس نہیں ہوا، تو یہ مکی صورتوں کا اسلوب ہے کہ اس کے اندر عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت ڈسکس ہوتا ہے اور عقیدہ رسالت بھی ہوتا ہے، لیکن مرکزی ٹاپک آخرت اور توحید ہوتی ہے۔ اس پوری صورت کا جو مزاج ہے وہ مکی ہے، لہذا جب بھی اس کی تفاسیر لکھی جاتی ہیں تو اس میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ یہ جو قرآن حکیم میں صورتوں کی ڈویژن ہوئی ہے نا کہ یہ مدنی ہے یہ مکی ہے، 90% صورتوں میں تو ہمیں کنفرم ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں یہ مدنی ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے اوپر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مصحف کے اندر جو یہ لکھا ہوتا ہے نا یہ صورت مدنی ہے، تو یہ یعنی جب اس کی کتابت کروائی گئی تھی اس وقت جو یعنی ایمفسائز کیا گیا اس حوالے سے تو وہ لکھ دیا گیا، یعنی نبی علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں لکھوایا ہوا کہ یہ مدنی صورت ہے یہ مکی صورت ہے۔ ایون یہ جو ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ صورت مدنی ہے اور اس صورت کا نمبر 55 ہے، آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے 55 نمبر صورت ہے مصحف کی ترتیب میں، اور ترتیب نزولی میں اس کا 97 نمبر ہے، اور ساتھ لکھا ہے آیات 78 ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اب یہ آیات 78 ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کی مارکنگ تو کروائی تھی کہ یہاں پہ پہلی آیت ہے، یہ دوسری ہے، یہ تیسری ہے، یہ چوتھی ہے، صرف مارکنگ کی حد تک، اس کی گنتی نہیں کروائی ہوئی تھی۔ یعنی اگر آج ہم کسی صحابی یا تابعی وہ زندہ ہو جائے اور ہم اس سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36 کون سی ہے، تو وہ نہیں بتا سکتے،
کیونکہ اس زمانے میں نمبرنگ نہیں تھی، سورتوں کی ڈویژن تھی، آیات کی ڈویژن بھی تھی، یعنی سورۃ الملک اس وقت بھی 30 آیات ہی تھی، لیکن یہ چیز ڈیفائن کرنا کہ اس کی 10ویں آیت کون سی ہے، 9ویں کون سی ہے، اس طرح نمبرنگ نہیں ہوئی بھی تھی۔ ایون احادیث کی کتابوں کی نمبرنگ بھی نہیں تھی۔ جب امام بخاری امام مسلم نے احادیث لکھی ہیں تو وہ کنٹینیوس تھی، یہ تو بعد میں آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے اس کو سٹینڈرائز کر کے اس کو یعنی ایک انٹرنیشنل نمبرنگ اس کی جاری کر دی گئی ہے تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو یہ انفارمیشن ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے بعض اوقات یعنی لوگوں کو ایمبیگوٹی ہو جاتی ہے، مبہم ہو جاتا ہے معاملہ کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو یہ سورت مکی سورت ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے، اور قرآن حکیم میں چند یعنی جو عربک لنگوسٹک کا شاہکار صورتیں ہیں نا، ان میں سے ایک یہ ہے جو ایک ملکوتی غنا، ایک ڈیوائن میوزک قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ یعنی یہ شاعری تو نہیں ہے، لیکن آج کے جدید دور میں جس طرح آزاد نظم کا سٹائل ہے نا کہ جس میں ردیف اور قافیے برابر نہیں ہوتے، لیکن ایک صوتی آہنگ پایا جاتا ہے، وہ اس صورت کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ ویسے تو پورے قرآن میں ہی نظر آئے گا، لیکن بعض صورتوں میں بہت ڈومیننٹ ہوتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو اب یہ ایک خاص یعنی ملکوتی غنا اس کے اندر ڈیوائن میوزک موجود ہے، اور اسی وجہ سے قرآن حکیم کی تلاوت میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآ حضرات جو ہے وہ طرز بھی لگا لیتے ہیں۔ اگر قرآن حکیم میں یہ اس طرح کا وزن موجود نہ ہوتا تو قرآن حکیم کی تلاوت طرز کی فارم میں نہ ہو سکتی۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھنا یعنی یہ پسندیدہ چیز ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے جب وقت کا پیغمبر ترنم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طرز لگا کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ طرز لگا کے پڑھنا یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کنڈیم کیا گیا ہو، بلکہ سنت ہے۔ اس صورت کے اندر میرے بھائیوں ایک آیت ایسی ہے جو 31 ٹائمز 31 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یہ واحد صورت ہے جس کے اندر اتنا ایمفسائز کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن کا کلائمیکس ہیں وہ 2 مخلوقات ہیں، جن اور انسان۔ ویسے تو قرآن حکیم کا عمومی اسلوب جو ہے وہ صرف انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے، چند ایک مقامات کے اوپر جنوں کا ذکر آیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورۃ الذاریات میں آیا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ لیکن اس صورت میں 31 دفعہ یہ ٹروتھ ریویل ہوگا کہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو، قدرت کی نشانیوں کو گنوائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ آیت ریپیٹ ہوگی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے 2 بڑے گروہ ہو، اللہ تعالیٰ کے 2 پیدا کیے ہوئے بھاری گروہ ہو، یعنی جنوں کا گروہ اور انسانوں کا گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ عموماً لوگوں نے ترجمہ کیا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے، یہاں پہ آلا کا ذکر ہے۔ آلا عربی میں کہتے ہیں قدرت کی بڑی نشانیوں کو۔ وہ نعمت بھی ہو سکتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی غضب کا مقام دوزخ بھی ہو سکتا ہے، وہ فزیکل فینومینا آف نیچر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں یہاں پہ دوزخ کی جب آیات آئیں گی نا، اس کے بعد بھی آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو آگے ترجمہ کرے گا کہ دوزخ کوئی نعمت ہے، دوزخ تو اللہ کا عذاب ہے، نعمت تو جنت ہے۔ اس لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ کیا ہے تفہیم القرآن کے اندر، انہوں نے جتنی دفعہ یہ آیات ریپیٹ ہوئی ہیں ہر دفعہ ڈیفرنٹ ترجمہ کیا ہے، ڈپینڈنگ اپون دا آیات، جو جس سرکمسٹانسز میں وہ آیات ہیں اس کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے۔ اگر وہ نعمت پہ مبنی ہے تو نعمت ترجمہ کیا ہے، اگر قدرت کی نشانی پہ مبنی ہے تو قدرت کی نشانی والا ترجمہ کیا ہے، اور یعنی بڑا آپٹیمل ترجمہ انہوں نے اس حوالے سے کیا ہے۔ قرآن حکیم میں اور صورتیں بھی ہیں جن میں ایک آیت ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، جیسے ہم نے اس سے پچھلی جو سورۃ القمر پڑھی تھی اس میں 4 دفعہ آیا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی ایک قرآن پاک میں صورتیں ہیں جن میں آیات ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں۔ سورہ شعراء کے اندر ایک آیت 8 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، لیکن اتنی دفعہ کوئی اور آیت ریپیٹ نہیں ہوئی قرآن حکیم کے اندر کہ 31 دفعہ ایک آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اور ٹوٹل آیات اس سورت کی 78 ہیں، اور اس میں سے 31 یعنی آپ سمجھ لیں آلموسٹ تقریباً کوئی 45% آیات صرف ایک ہی آیت ہے جو بار بار ریپیٹ کی گئی ہے،
اور قرآن حکیم میں تو جو مضمون امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کم از کم 2 دفعہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے. جیسے یہ جو آیت ہے سورہ نساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، آیت نمبر 48 اور 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی 2 دفعہ آیت آئی ہے. لیکن یہ آیت چونکہ قرآن حکیم کا پرائمری مقصد انسانیت کی اور جنات کی ہدایت ہے، اور جو پیغمبر اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف مبعوث کرتا ہے وہی جنات کے پیغمبر بھی ہوتے ہیں، تعلیمات کامن ہوتی ہیں. ہاں باقی کوئی شرعی معاملات ان کے لیے ڈیفرنٹ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ جنات حاضر ہوئے، انہوں نے کہا آپ اپنی امت کو منع کر دیں کہ یہ گوبر وغیرہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر یعنی وہ پیشاب کرنے سے وہ گریز کریں. اللہ تعالیٰ نے گوبر میں ہڈی میں ہماری غذا رکھی ہوئی ہے، اب ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ غذا نہیں ہے، تو وہ احکامات ان کے ڈیفرنٹ ہیں. ادروائز جہاں تک شریعت کو رسپانس کرنے کا معاملہ ہے، یعنی نمازوں کا اور حج کرنے کا، باقی جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب اسی طریقے سے ہیں جنات کے اندر بھی. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو یعنی ایڈریس کیا ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، کوشش یہی ہے کہ اسے ایک درس کے اندر مکمل کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، رحمان یعنی ایسی ہستی جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح. اور مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے اس نام سے چڑھتے تھے، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے کہ چاہے اللہ کہہ کے پکارو چاہے رحمان کہہ کے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے سارے. علم القرآن، اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور یہ ہے کہ اس نے قرآن کا علم دیا ہے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے. علمہ البیان، اور انسان کو قوت گویائی سے نوازا ہے. یعنی یہ جو بولنے کی جو طاقت ہے یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور کسی مخلوق کو نہیں دی. اس اعتبار سے یعنی جانور جو ہے نا وہ بھی اگر خطرے سے بچتے ہیں نا تو وہ یعنی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے بچ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل ہماری طرح کام کر رہی ہوتی ہے. ہم سے جب کوئی ڈسکشن کرتا ہے ہم فزیکل فنامنا کو آبزرو کرتے ہیں تو اس سے باقاعدہ یعنی چیزیں ڈیٹیکٹ کر کے رزلٹ بھی نکال لیتے ہیں اور مستقبل کے لیے پلان بھی کر لیتے ہیں. لیکن جانور تو بیچارے کوئی مستقبل پلان نہیں کرتے. جب خطرہ آتا ہے اسی وقت وہ بھی اسی خطرے سے واقف ہوتے ہیں جو خطرہ آلریڈی ان کی انسٹنکٹ میں موجود ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا ہو تو میرے بھائی کوئی آپ جانور ذبح ہی نہ کر سکتے. عید کے دنوں میں اتنے سارے بیل جب جا رہے ہوتے ہیں اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہم ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو تھی تھرتھلی مچا دیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان میں بس انسٹنکٹ ہے، اس طرح کی عقل نہیں ہے کہ وہ حالات کو فورسی کر کے مستقبل پلان کر سکیں اور پھر اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے کر سکے دوسروں تک. کمیونیکیشن ان کے اندر بھی ہے لیکن بس اتنی ہے جو اللہ نے ڈومین ان کو سکھائی ہے. یہ نہیں ہے جس طرح انسان جو ہے کتنی لمبی پلاننگز کرتا ہے اور معاملات کو لے کے چلتا ہے، یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ بیان کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اپنی چیزوں کو ایکسپریس کر سکتا ہے. اور یہ قوت گویائی ایسی چیز ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض سپیکرز بولنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تقریر کا اثر جادو کا سا ہوتا ہے، جادو کا سا اثر رکھتے ہیں. سر یہ سپیکنگ پاور ہی ہے نا جس نے پوری دنیا کی مت ماری ہے. ہٹلر کے پاس کیا تھی؟ سپیکنگ پاور تھی. جتنے بڑے بڑے آپ لیڈرز دیکھیں نا، یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، مذہبی لیڈرز ہوں، جنگجو ہوں، ان کے پاس سپیکنگ پاور ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. یعنی یہ تو طویل خاص کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ہم نے مفہوم بیان کیا ہے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی کیا کہ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا اور خلق الانسان، اس خاص انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا. علمہ البیان، قرآن کا بیان انہیں سکھایا. یہ بھی بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب انسانیت کو پیدا کیا اور تو انسانیت کے لیے شرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، وہ تو اعلیٰ درجے کی شخصیت ہے. تو اس طریقے سے بھی اگر ترجمہ کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ پھر انہوں نے بہت زیادہ غلو کیا ہے. علمہ البیان تو پھر قرآن کا بیان ہی ہونا چاہیے تھا نا. اب احمد بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ بالکل ڈیفرنٹ کیا ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا. علمہ البیان، ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا. یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں ہے. ما کان و ما یکون عربی میں کہتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہوگا، ہر چیز کا علم نبی علیہ السلام کو سکھا دیا. تو یہ ما کان و ما یکون تو خود عربی کا لفظ ہے. نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا. تو اس کا اسپیسیفک ترجمہ یہی ہے کہ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا، وہ رحمان جس نے انسان کو پیدا کر کے قوت گویائی بخشی ہے.
لیکن ایک انہوں نے ترجمہ کیا اس کی تعویلاً اور پھر اس میں بھی کس درجے تک آگے چلے گئے. باقی ڈیٹیلز کے لیے آپ علم غیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B دیکھ لیں. میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے جو افراط و تفریط ہوا ہے دونوں طرف سے، بریلویوں کی طرف سے بھی اور دیوبند اور اہل حدیث کی طرف سے، میں نے اس کو کھول کر آپٹیمل سولوشن اس کا دیا ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اس ٹائم ٹیبل کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں سورج کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، چاند کا ہے، پھر ان کی آپس میں جو موشنز ہیں، اب یہ علیحدہ سے ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو فزیکل فنومینا آف نیچر ہیں یہ اتنے حیران کن ہیں، ان کے اوپر تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. مسئلہ نمبر 60 ہے میرا، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. یعنی سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پابند کیا، اور یہ دیکھیں چاند تو اللہ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا آسمان. چاند کی جو مختلف جو شکلیں ہیں ان سے آپ یعنی تاریخ کا تعین کر سکتے ہیں. جب وہ پورا مکمل گول ہوا ہوتا ہے وہ 14 ہوتی ہے، اس کا ہاف ہوتا ہے تو 7 ہوتی ہے، اگر دوسری طرف ہاف بن رہا ہو اس کا تو وہ 21 بن رہی ہوتی ہے. پرانے زمانے میں تو لوگ اس طریقے سے یعنی ڈیٹس کا حساب لگا لیا کرتے تھے. پھر اس کی منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں، اور یعنی ہم نے جو لیونر ایئرز ہیں ان کو اسی اعتبار سے ڈیفائن کیا ہوا نا کہ 12 مہینے چاند کے ہوتے ہیں، تقریباً 355 دن میں چاند جو ہے وہ 12 دفعہ اپنا یہ سرکل مکمل کرتا ہے. اور سورج کی موشن جو ہے وہ علیحدہ سے ہیں. سورج کے گرد زمین بھی چکر کاٹتی ہے، زمین اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے.